السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو یہ ہے سرپرائز ایپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے۔ تو سرپرائز ایپیسوڈ سے پہلے ہے ہماری ونر۔ تو ہماری جو کل کی ایپیسوڈ ہے اس میں ایک ونر تو ہماری انیسہ ذوالفقار تھی، جبکہ دوسری ونر تھی ہماری اینو، یعنی کہ ہماری فائزہ راجپوت۔ ان کا کامنٹ سب سے زیادہ بیسٹ والا تھا۔ تو ہماری دونوں ونر اناؤنس ہو چکی ہیں۔ تو باقی آپ لوگ کرو کامنٹ، اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دفعہ ونر بنا دیں، تو آپ لوگوں کے کامنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا کامنٹ کتنا اچھا ہوتا ہے، آپ کس طرح سے کامنٹ کرتے ہو۔ تو ہم آپ سرپرائز ایپیسوڈ ریڈ کریں گے، تو آپ تیار رہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کی سٹوری فل آن چینج ہونے والی ہے۔ تو اس سے پہلے میں کوئی بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے ذہن سے نکل گئی ہے بات۔ اصل میں صبح سے میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، مجھے صبح سے آپ سے بات کرنی تھی، لیکن اب پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے، میرے خیال میں دماغ میں کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے، تو اب بھی باہر نہیں نکلے گی، تو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو میری بات جاننے کے لیے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ کبھی یوں بھی آپ میرے دل میں تو، قسط نمبر 67، دیٹ سرپرائز ایپیسوڈ، تحریر عریج شاہ۔ آؤ مائرہ بیٹا، میں کب سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت دیر لگا دی تم نے آنے میں۔ ہم تمہارے ہی بارے میں بات کر رہے تھے۔ بدرحان اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ وہ ٹریفک بہت تھا چاچو، اسی لیے دیر ہو گئی آنے میں۔ مجھے یقین ہے آپ اس بارے میں بات کر چکے ہوں گے ان سے۔ وہ اندر آتی اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھی اور خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں نے بات کر لی ہے، اور تمہارا مطالبہ بھی ان تک پہنچا دیا ہے۔ بدرحان اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ مزید انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ اس نے فارغ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا ڈارلنگ۔ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو اس سارے معاملے میں؟ کس طرح سے حل کرو گی اس کو؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ موسیٰ چاچو کی جائیداد تمہارے نام کر دی جائے؟ لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں جس کے بارے میں شاید تم نہیں جانتی۔ حاکم صاحب، اسے وہ فائل دیجیے جس پر موسیٰ چاچو کے سائن ہیں۔ اس نے حاکم صاحب کو مخاطب کیا، جس پر انہوں نے فوراً ہی فائل نکال کر مائرہ کی میز پر رکھ دی۔ تم ٹھیک سے ان ساری کنڈیشنز کو پڑھو جانا، اور پھر فیصلہ کرو کہ تمہیں جائیداد چاہیے یا نہیں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تمہارے عزیز و جان چاچو صاحب کہہ رہے تھے کہ تم طلاق کا مطالبہ بھی کر رہی ہو۔ تم مجھ سے علیحدگی چاہتی ہو، تو اس علیحدگی کی موسیٰ چاچو خود ہی کچھ شرائط رکھ کر گئے ہیں جنہیں تمہیں ٹھیک سے سمجھنا ہوگا۔ میرے خیال میں بزنس کے معاملے سے تم زیادہ واقفیت نہیں رکھتی۔ وہ اس کا دھیان فائل کی طرف لگاتا سکون سے بولا تھا، جبکہ بدرحان کو اس کا سکون کھٹک رہا تھا۔ ابراہیم کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ تو اللہ کی طرف سے بہتری تھی کہ جانی نقصان ہونے سے بچ گیا، ورنہ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ شاید جان بچانا بھی مشکل ہو جاتا۔ لیکن ابراہیم وقت رہتے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیسے ہی گاڑی کھائی سے نیچے گرنے لگی، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے کود گئے۔ سب کو یہ حادثہ لگ رہا تھا، لیکن ابراہیم صاحب کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابراہیم صاحب اس وقت ہسپتال میں تھے اور حالت کافی زیادہ نازک تھی۔ خدا کا کرم ہوا تھا کہ وہاں اس ویران جگہ پر کچھ لوگ اپنے سیر و تفریح کے لیے آئے تھے، جنہوں نے انہیں وقت پر ہسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹر کے مطابق ان کی جان بچانا ایک بہت مشکل کام تھا، جبکہ ابراہیم صاحب نے پولیس کو بیان دیا تھا کہ وہ ٹرک ڈرائیور انہیں جان سے مارنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اگر وہ جان سے مارنے کی کوشش نہ کر رہا ہوتا تو وہاں سے بھاگ نکلتا یا پھر انہیں بچانے کی کوشش کرتا۔
لیکن یہ سمجھ کر کہ ابراہیم کی گاڑی نیچے کھائی میں گرنے سے بچ گئی ہے، اسے دوسری بار ٹرک کو ریورس کر کے انہیں مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں لوگوں کے آ جانے کی وجہ سے اس کا پلان کامیاب نہ ہو سکا۔ پولیس نے ان کا بیان لیا اور اس ٹرک ڈرائیور کی تلاش جاری کر دی۔ ہائے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ کلاس لے کر باہر نکلی تو ایک انجان انگریز آدمی نظر آیا۔ اس نے پہلے اس آدمی کو کبھی نہیں دیکھا تھا تو اسے پہچاننا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ وہ اگنور کرتی آگے بڑھنے لگی جب اچانک وہ اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ شاید تمہیں انگلش نہیں آتی، میں تم سے کیسے بات کر سکتا ہوں؟ وہ انگلش میں کہتا اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ مجھے انگلش بولنی نہیں آتی، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے اٹک کر ہی صحیح لیکن اس سے اپنی بات سمجھا لی تھی۔ مجھے تمہیں طائش کے بارے میں بہت ضروری بات بتانی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بولنے لگا تاکہ وہ آسانی سے اس کی بات کو سمجھ جائے، جبکہ اسے یہ آواز جانی پہچانی لگی تھی۔ شاید یہ وہی لڑکا تھا جو اس دن اس کے گھر پر آیا تھا، اور اس کا طائش کہنا اسے عجیب نہیں لگا تھا کیونکہ اس دن روز بھی اسے اسی نام سے پکار رہی تھی، اور کل جو لڑکی مارکیٹ میں ان سے ملی تھی وہ بھی تاشفین کو طائش کے نام سے پکارتی تھی۔ جی بولیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ سکون سے بات کرنے لگی۔ اس طرح کسی انجان آدمی سے بات کرتے ہوئے اسے عجیب تو لگ رہا تھا، لیکن وہ اس کے شوہر کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ تاشفین کا کوئی دوست ہو یا اسی کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ تمہارا شوہر طائش تمہارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے، اس نے بولنا شروع ہی کیا تھا جب اچانک پیچھے کوئی لڑکا آ کر رکا۔ ہے یو، تم کیا بات کر رہے ہو اس سے؟ ڈینی کافی سختی سے اس سے بولا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا گڈ بائے کہتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا لڑکی؟ یہ کیا کر رہی تھی اس طرح؟ کسی سے بھی بات کرنے لگ جاؤ گی؟ اور وہ کوئی انجان آدمی تھا، ہمارے کالج سے ہرگز نہیں تھا۔ ڈینی اسے ڈانٹتے ہوئے اپنے ساتھ کینٹین لے کر جا رہا تھا۔ ارے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیا بات کرنی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے اس نے تاشفین کا نام لیا تھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ ہاں تو کوئی بھی اگر تمہارے شوہر کا نام لے گا تو تم کھڑے ہو کر اس سے گپے لڑانے لگو گی؟ آنے دو تاشفین بھائی کو، بتاتا ہوں میں، ان کی بیوی بگڑ رہی ہے۔ وہ کینٹین میں داخل ہوتے ہوئے اسے دھمکانے لگا تھا۔ ہاں ہاں، تم شکایت لگاؤ گے اور وہ تمہاری بات سن لیں گے، وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی، جبکہ ڈینی اس کے لیے کچھ آرڈر کرتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ ہاں وہ میری بات نہیں سنیں گے، لیکن تمہیں خود احتیاط کرنی چاہیے، آئندہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی اگر مخاطب کرے تو اگنور کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ زمانہ نہیں ہے یوں کھڑے ہو کر کسی سے باتیں کرنے والا، اور ویسے بھی تاشفین بھائی کو بالکل پسند نہیں ہے کہ تم کسی سے اس طرح سے بات کرو۔ اس طرح تو کیا، تمہارا بات کرنا ہی انہیں پسند نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی انہی کے بارے میں سوچے، صرف انہی کے بارے میں بات کرے۔ اب وہ اچانک اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو تناوش کے گال لال ہونے لگے۔ اس نے اگلے ہی لمحے بک اٹھا کر اس کے سر پر ماری تھی، جس پر ڈینی کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ابراہیم، آپ نا بس ذرا سی بات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، کون جان سے مارنے کی کوشش کرے گا آپ کو؟
یہ صرف ایک اتفاق تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اور ویسے بھی ٹرک بے قابو ہو جاتے ہیں، ہر بندہ ٹرک کو سنبھال نہیں سکتا۔ وہ تو شکر ادا کریں کہ آپ کی جان بچ گئی، کیونکہ جتنا شدید یہ حادثہ تھا آپ کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ آج بھی اس نے پولیس میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اسے جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتہ زائنہ اس بارے میں کچھ بھی، تو تمہیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں جو کسی پر بھی یوں الزام لگاؤں گا۔ وہ آدمی سچ میں مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے خلاف کسی پارٹی کا بندہ ہو۔ ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح سے وہ کچھ نہ سہی، کم از کم پتہ تو چلے گا کہ آخر کون ہے جو مجھے جان سے مار دینا چاہتا ہے، اور میں نے آخر اس کا بگاڑا کیا ہے جو وہ اس طرح کے کاموں پر اتر آیا۔ ہم بزنس مین ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کرتے کہ اس طرح کوئی بھی ہمیں جان سے مارنے کی کوشش کرے۔ اور یہ معاملہ اتنا بھی معمولی نہیں ہے کہ اسے اگنور کیا جا سکے، اسی لیے اس معاملے کی جڑ تک تو جانا ہی پڑے گا۔ تم بھی فضول میں گھر سے باہر مت نکلنا۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس سے بھی گھر سے نکلنے پر منع کر چکا تھا، جس پر وہ صرف پیر پٹک کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں اس طرح کی کسی شرط کو نہیں مانتی۔ یہ میرے بابا کی جائیداد ہے جس پر میرا پورا حق ہے۔ میں کسی طرح کے رشتے کو نبھاؤں یا نہ نبھاؤں، آپ کا فرض ہے کہ آپ میرے حصے کی جائیداد میرے نام کریں۔ وہ برک اٹھی تھی پوری فائل پڑھنے کے بعد۔ محترمہ، آپ ان چیزوں کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہی حقیقت ہے۔ موسیٰ خان اپنی بیٹی کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے بھائی کی نیت پر پہلے سے ہی شک تھا، اور اب یہی حقیقت ہے کہ اگر آپ اپنی جائیداد چاہتی ہیں تو آپ کو ساری زندگی میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اسی لیے تم نے مجھ سے شادی کی تھی نا، تاکہ میرے باپ کی جائیداد پر قبضہ کر سکو۔ وہ اچانک اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وارق کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ تو ڈارلنگ، شادی تو تم نے بھی اپنے باپ کی جائیداد کے لیے ہی کی تھی، بلکہ کروائی گئی تھی۔ وہ بدر خان کو دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ پہلو بدل گیا۔ پیچھے وجہ جو بھی بنائی ہو ہم نے، لیکن کھیل تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تمہیں اپنے باپ کی جائیداد چاہیے تھی اور میں اپنے باپ کا کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہتا تھا۔ ہاں، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا، کیونکہ مجھے تمہیں دیکھ کر یہی لگا تھا کہ تمہارا اور تاشفین کا افیئر چل رہا ہے، اور مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی کہ میرے بچپن کی منگیتر میرے ہی بھائی کے ساتھ اس طرح کا تعلق بنائے۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں غصہ دلایا اور پھر تم سے زبردستی شادی کی۔ لیکن کم تو تم بھی نہیں تھی۔ اپنے چاچا کے ساتھ مل کر تم نے مجھ سے شادی کی، اور پھر یہاں آ گئی کیونکہ تمہیں اس بات کا شک تھا کہ میں تمہیں بغیر شادی کے پراپرٹی نہیں دوں گا۔ وہ سکون سے اس کے پلان پر پانی پھیرتے ہوئے ریوالونگ چیئر پر جھول رہا تھا، جبکہ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ تم میری بیوی ہو مائرا، اور اگر تم یہ جائیداد چاہتی ہو تو تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس شادی کے پیچھے تمہارا کوئی بھی مقصد ہو، لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے باپ اور اپنے پیارے موسیٰ چاچا کا وعدہ نبھانا چاہتا تھا۔ اور جہاں تک اس جائیداد کی بات ہے تو یہ تمہیں اسی کنڈیشن میں مل سکتی ہے جو کنڈیشن
میرے موسیٰ چاچا نے لکھی ہے کہ تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ اس رشتے کو نبھانا ہوگا۔ ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں، تمہارے جان سے عزیز چاچو تمہیں بہت برا پھنسا چکے ہیں میرے ساتھ۔ وہ اب بھی ہنس رہا تھا اس کی حالت پر، جبکہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تک نہیں تھی کہ وہ اتنے برے طریقے سے یہاں پھنسنے والی ہے۔ اس ٹرک ڈرائیور کو بھیجو یہاں سے، وہ بھی کسی بھی قیمت پر کہیں سے بھی ابراہیم کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، ورنہ ہم بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے۔ اس نے کمرے میں آتے ہی بدرحان کو فون کیا تھا۔ آج ہی پتہ چلا تھا کہ ابراہیم نے پولیس کو اس ٹرک ڈرائیور کو ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ ابراہیم اس بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ حادثہ صرف ایک حادثہ ہے، یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ کسی نے اس کے خلاف سازش کی تھی اور وہ اس بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں یہاں سے نکلتا ہوں، تم نظر رکھو اور کچھ بھی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ اس نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ دوسری طرف وہ بہت پریشان تھی۔ ہائے جانے من، میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بائیک روکتے ہوئے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر کھل کر ہنسا اور اپنی باہیں وا کر کے اس کے سامنے پھیلائی، جس پر اس نے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ پر چماٹ لگائی تھی، کیونکہ یہاں وہ اپنے کالج میں سب کے سامنے کوئی رومانٹک مومنٹ کریٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انتہائی ان رومانٹک بیوی ہو تم۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، تمہیں پتہ ہے کالج سے آ کے بیوی اپنے شوہر کو پیاری سی ہگی کرتی ہے، چھوٹی سی کسی کرتی ہے، لیکن تم۔ وہ گھورتے ہوئے اسے بے مقصد بات پر ناراض ہو رہا تھا۔ یہ سارے کام بیڈ روم میں کرنے والے ہوتے ہیں، سڑک پر نہیں۔ چلیں جلدی سے گھر چلتے ہیں، وہ بائیک کے پیچھے بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ ارے آپ کھڑے کیوں ہیں، چلیں نا۔ اس کے بیٹھنے کے باوجود بھی اس نے بائیک نہیں چلایا تھا۔ اچھا تو یہ سارے کام بیڈ روم میں کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن تم بیڈ روم میں مجھے کہاں کس کرتی ہو؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ وہ بیچ سڑک پر اس سے بحث کرنے لگا تھا۔ اوہو تاشفین، آپ بنا بات کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر چلیں، یہ ساری باتیں ہم بعد میں بھی تو کر سکتے ہیں۔ بعد میں بات نہیں، ابھی وعدہ ہوگا جانو۔ وعدہ کرو کہ گھر جا کر تم مجھے کس کرو گی اور ٹائٹ ہگ بھی دو گی۔ وہ ضد پر اتر آیا تھا، جبکہ اس سے مزید بحث نہ کرتے ہوئے اس نے جان چھڑانے کے لیے وعدہ کر لیا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب جو کہیں گے میں کروں گی، پلیز اب چلیں نا، وہ پیار سے بولی تو اس نے اگلے ہی لمحے بائیک کو کک مار کے بائیک سٹارٹ کیا تھا، جس پر وہ اچانک بائیک سٹارٹ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ جا لگی تھی، جس پر اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ مارتی وہ مسکرا دی تھی، کیونکہ اپنی حرکت پر وہ بھی بہت خوش ہو رہا تھا۔ وہ ٹرک ڈرائیور کہاں غائب ہو چکا تھا پتہ نہیں، وہ کس طرف گیا تھا کہ پولیس کو اس کا کوئی سراغ ہی نہیں ملا۔ پولیس اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہی تھی، لیکن شاید اسے ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ اس کا بھاگ جانا اس بات کی تصدیق کر گیا تھا کہ وہ سچ میں ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی، جبکہ زائنہ بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ ٹرک ڈرائیور کا غائب ہونا کا مطلب تو صاف تھا کہ اب وہ کسی بھی خطرے میں نہیں تھی، اور یہی اس کے لیے فی الحال سکون تھا۔ چاچو، آپ نے تو کہا تھا یہ شادی صرف چند دن تک رہے گی، بعد میں اس آدمی کو چھوڑ دوں گی، تو اب یہ فائل بابا نے اس آدمی کو ساری زندگی کے لیے میرے سر پر مسلط کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے
مجھے بابا کی جائیداد کبھی نہیں ملے گی۔ وہ پریشان تھی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی۔ اگر تم نے اتنا کچھ کر لیا ہے تو آگے بھی کر لو۔ اگر وارث تمہیں اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے تو ہی یہ جائیداد تمہیں مل جائے گی، اور آپ کو لگتا ہے وہ اپنی مرضی سے مجھے چھوڑے گا؟ وہ الٹا ان سے سوال کرنے لگی۔ وہ بچپن سے ہی ان سے یہی ساری باتیں سنتی آئی تھی کہ اس کے باپ کی جائیداد پر ابراہیم اور اس کا بھتیجا قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور اگر اس کی شادی ابراہیم کے بھتیجے سے ہوتی ہے تو ہی وہ اپنے باپ کی جائیداد کی حصے دار بن سکتی ہے۔ جب اس نے پہلی دفعہ نیو یارک میں تاشفین کے گھر کے باہر وارث کو لائیو دیکھا، تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے امپریس کرنے کی کوشش ضرور کرے گی، کیونکہ یہی ایک کنڈیشن تھی اپنے باپ کی جائیداد حاصل کرنے کی۔ اگر وہ وارث کے نکاح میں نہ ہوتی تو وہ اپنے باپ کی جائیداد کو کبھی کسی کنڈیشن میں حاصل نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسی رات وارث اپنے پلان کے مطابق اسے اغوا کر کے نکاح کے لیے مجبور کرنے لگا۔ یا صرف اس کی طرف سے نہیں بلکہ وارث کی طرف سے بھی ایک پلاننگ تھی۔ وہ بھی اسے پہچان چکا تھا اور اپنے باپ اور چاچا کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اسی سے شادی کا سوچے ہوئے تھا اور اس نے اسی کے ساتھ شادی کرنی تھی، لیکن وہ یہ سب کچھ جانتا تھا۔ مائرا اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ آسانی سے اپنے باپ کی خواہش کا اس کے سامنے اظہار کر کے اس سے شادی کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا، اور نہ ہی وہ اس طرح کبھی اس سے شادی پر راضی ہوتی۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ خود ہی تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جائے، لیکن اب تم اس کے گھر جانے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم باہر یہ قصہ تمام کریں گے۔ بدرخان اسے پلاننگ بتا رہا تھا جب وہ اچانک اپنے آفس سے باہر نکلا۔ چلو گھر چلیں۔ وہ آفس روم سے باہر نکلتے ہوئے سیدھا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ شاید تم نے میری بات کو ٹھیک سے سنا نہیں۔ وارث، میری بھتیجی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اسے اس کے حصے کی جائیداد چاہیے، تو یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں مسٹر بدرخان؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے، ہم حل کر لیں گے۔ چلو ڈارلنگ، چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ ادھر بدرخان اسے کہہ رہا تھا کہ وہ غلطی سے بھی اب اس کے گھر نہ جائے، اور وارث اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، ابھی کے ابھی طلاق دو مجھے سب کچھ جان گئے ہو نا، دھوکہ دے رہی تھی میں تمہیں، تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، طلاق چاہیے مجھے۔ وہ گاڑی کے باہر اپنا ہاتھ اس سے چھڑا کر بے حد غصے سے بولی تھی، جب اچانک وارث نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کہا تھا نا، دکھ، تکلیف، دھوکہ، ہر چیز برداشت کر لوں گا لیکن علیحدگی نہیں۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی مائرا وارث ابراہیم، تمہاری ایک ایک سانس پر میرا حق ہے۔ میری اجازت کے بنا تم سانس نہیں لے سکتی۔ مجھ سے دور جانا تو بہت دور کی بات ہے، آج کے بعد مجھ سے دور جانے کی سوچ بھی اپنے دماغ میں مت لانا، ورنہ زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ میری ہو تم، صرف اور صرف میری ہو مائرا وارث ابراہیم۔ مجھ سے دور جانے کی سوچ بھی اگر تمہارے دماغ میں آئی نا تو ان سانسوں کو حرام کر دوں گا تم پر۔ وہ اتنے غصے سے دہارا تھا کہ اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ وہ اسے زبردستی گاڑی میں دھکیلتا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی زن سے اڑا لے گیا تھا۔
سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی سرپرائز ایپیسوڈ. چلو اس ایپیسوڈ کو بھی لائک کرو اور پچھلی والی ایپیسوڈ کو بھی لائک کرو جلدی سے, تاکہ پھر میرا روز روز آپ کو 2 ایپیسوڈ دینے کا دل کرے اور ہم جلدی سے جلدی اس ناول کو کمپلیٹ کر سکیں. تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ میری پلاننگ اچھی ہے نا ناول کو ختم کرنے کی؟ تو آپ لوگوں کو ساتھ تو دینا پڑے گا. تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.